وراثت انہیں نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ وہ وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ رہی ان کی نافرمانی کی بات، نافرمان تو لوگ بہت دنیا میں ہیں، بچے ہی نہیں، ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے نافرمان لوگ ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے بے ادب لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، مثل مشہور ہے، یہ بزرگ ہیں، ان کے بزرگی سے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ بزرگ بھی ہو کر ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، ان کا تجربہ کیا ہوگا، وہ تو آپ کو الٹی بات بتائیں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ چونکہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں اور ہم اسی پر چل پڑتے ہیں، تو اولاد کی بے ادبی کی وجہ سے انہیں وراثت سے عاق نہیں کر سکتے، اس کا حصہ اسے دیں گے۔ رہی بات ان کی نافرمانی کی، جیسے نا ایک صاحب کو سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور اس کے قدموں کے نیچے الجنت تحت اقدام امہات، جنت ان کے پاؤں کے نیچے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کی فرما برداری کرو اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے۔ اس نے آگے سے سوال کیا، حضور میری ماں جھوٹ بولتی ہے، چوری کرتی ہے، بالفرض چوری کرتی، جھوٹ بولتی ہے، غیر شرعی حرکتیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ فرمایا ہاں، تیری جنت وہی ہے، رہی اس کی نافرمانی یا اس کی غیر شرعی حرکتوں کی وجہ سے اللہ اس سے پوچھے گا، تو نہیں پوچھ سکتا۔ اسی طرح نافرمان اولاد جو ہے وہ اللہ اس سے پوچھے گا، آپ اس کو جائیداد سے عاق نہیں کر سکتے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر میں جب یتیم ہوئے تو وراثت میں ایک باغ، فروٹ کا باغ اور ایک چکی جو ہے وہ آپ کو وراثت میں ملی۔ آپ کا کام یہ ہوتا کہ سارا دن باغ کی دیکھ بھال کرتے اور اس کی انکم، اس سے پیسے بھی ملتے، آمدنی ہوتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اب بچپن سے ہی، یہ جو غریب نواز بنے نا، ابھی ٹائم ہوا تو ٹھیک، ورنہ شام کو بتایا جائے کہ وہ غریب نواز بنے کیسے۔ یہ اگر بات آپ دیکھیں جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، ابھی بہت چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر آپ نے بہت سے کام کیے، لیکن یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ 15 سال کی عمر کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو تو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کرنا، لیکن مذہبی اور دینی گھرانہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ شام کو جب گھر آتے تو اس باغ میں سے جو انکم ہوتی، جو آمدنی آپ کو ملتی، جو وراثت میں والد صاحب کی وراثت سے آپ کو ملی، آپ اس کے 2 حصے فرما لیتے۔ اس وراثت کے، اس آمدنی کے، انکم جو ہوتی اس کے 2 حصے خود ہی اپنے ذہن کے مطابق کر لیتے۔ ایک حصہ والدہ محترمہ کو جا کر پیش کرتے اور دوسرا حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ یہ بچپن سے ہی خواجہ صاحب کے اندر یہ فطرت موجود تھی کہ آپ غریبوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، غریبوں کو، اور دل سے، یہ نہیں کہ تنگ ہو کر، پریشان ہو کر، نہیں، دل سے غریبوں کی خدمت کرتے، اور وہی خدمت ہوتی ہے جو دل سے کی جائے۔ اور وہ احباب جو کسی کے ذریعے، چاہے ہم ہوں کوئی بھی، کسی کے ذریعے امانت غریبوں تک پہنچاتے ہیں ٹرسٹ کر کے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا جو امانت ہے ان کی، وہ حقداروں تک پہنچائی جائے۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم یہ کام صحیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
الحمدللہ بھائی لیاس صاحب کو کوشش کی تھی کہ آ جائیں دیکھ لیں ہمارا کشمیر، لیکن پھر زندگی میں انشاءاللہ والدہ کا انتقال ہو گیا تو حالات نے اجازت نہیں دی. ہم چاہتے تھے کہ یہ کشمیر دیکھیں، ہمارا کشمیر، آزاد کشمیر. تو میں بات کر رہا ہوں تو ایک حصہ والدہ محترمہ کو پیش کرتے اور دوسرا حصہ آمدنی کا غریبوں میں تقسیم کر دیتے. عقیدہ رکھیں، یاد رکھیں، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، جو بھی صحیح عقیدہ ہے نا اس پر آپ کو کاربند لینا پڑے گا. عقیدہ جو ہے نا یہ عقیدت سے بنا ہے. عقیدہ کس سے بنا ہے؟ عقیدت سے. اور علماء سے پوچھو عقیدت کہتے ہیں ادب کو، یعنی عقیدت نہیں ہے، ادب نہیں ہے. تو پھر یاد رکھیں، تو ہمارے سامنے مثال ہے 6 کروڑ برس عبادت کرنے والا، فرشتوں کو پڑھانے والا، طواف کعبہ کرنے والا، نبی کی بے ادبی کی وجہ سے، عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا، دھتکارا گیا. اور دوسری طرف عبادت تو فرض ہی نہیں ان کے اوپر، ضروری نہیں ہے، صرف نبی ولیوں کا ادب کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا کتا. اور ادھر 6 کروڑ برس عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، طواف کعبہ کرنے والا، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنے والا، صرف نبی کی بے